بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے جس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ 7 سال سے تعلقات منقطع تھے۔ یاد رہے کہ 2016 میں یہ واقعہ ہوا تھا ایران کے اندر، جب سعودی سفارت خانے پر حملہ ہوا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات قطع تھے، لیکن یہ ایک بڑی سیاسی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کو انتہائی بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے کہ چین کی ثالثی کی وجہ سے دونوں ملک یعنی ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر اگلے 2 ماہ کے اندر جو سفارت خانے ہیں ان کو متحرک کر دیا جائے گا، کونسلیٹس کو بھی متحرک کر دیا جائے گا، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جہاں رکے تھے وہاں سے ایک بار پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تجارت کے حوالے سے، اقتصادی تعاون، یوتھ، سپورٹس اور کلچر کے حوالے سے بھی تعلقات میں پیش رفت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں شی جن پنگ تیسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں، اور یہ یقیناً چین کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ پورے خطے میں ایک نئے بلکہ پوری دنیا کے جو سٹیج ہے اس پر ایک گلوبل پاور کی حیثیت سے ابھر رہا ہے، اور ایک بڑھتی ہوئی ایک بڑی معاشی طاقت کی حیثیت سے بھی وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر اس دنیا میں جو طاقتیں ہیں وہ زور کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے یا جنگوں کے ذریعے سے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف چین اپنی نان انٹرفیرنس کی جو پالیسی ہے اس پر کاربند ہے، دوسرے ممالک میں وہ مداخلت نہیں کرتا، اور خطے کے اندر وہ اقتصادی تعاون اور اقتصادی ترقی کی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس پورے خطے کو یورپ سے بھی ملا دیا ہے اور سنٹرل ایشیا سے بھی ملا دیا ہے۔ یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان یعنی سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی ہوئی، یہ نہ صرف دونوں ملکوں کے لیے بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں جو پاکستان کی حیثیت ہے اس حوالے سے بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال رہی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب اور چین پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ پاکستان کے ساتھ اس مشکل حالات میں کھڑے ہیں۔ تو کیا فائدے یا کیا ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں اس ایک بڑی پیش رفت سے؟ آج اپنے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات چیت کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں چائنیز امور کے ماہر جناب ڈاکٹر محمد عارف۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بین الاقوامی امور پر نظر رکھتے ہیں ڈاکٹر منور حسین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر اور سعودی عرب میں بھی سفیر رہ چکے ہیں جناب شاہد امین۔ شاہد امین صاحب بہت خوش آمدید آپ کو، اور معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے شاہد امین صاحب سے۔ شاہد امین صاحب فرمائیے، یہ جو ایک کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اسے ہم کہیں کہ مشرق وسطیٰ میں یہ ایک بہت بڑی اور میجر ری الائنمنٹ ہے؟ ری الائنمنٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک سعودی عرب اور ایک ایران۔ نہ صرف یہ اپنے طور پہ بڑے اہم ہیں بلکہ ان کے دوسرے ممالک پر بھی یہ بڑے اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ کہ آپس میں جو کولڈ وار جو چل رہی تھی پچھلے کئی سال سے، امید کی جا سکتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد حالات میں بہت بہتری آئے گی اور جو تناؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو دشواریاں رہی ہیں اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ نسل والا سلسلہ ہے کہ عرب اور عجم، دوسرے مذہب کا سلسلہ ہے شیعہ اور سنی، اور تیسرے انقلابی خیالات جو ایران کے ہیں اور سعودی عرب کے بالکل اس کے مختلف ایک مونارکیکل رجیم ہے۔ تو اس میں آئیڈیالوجیکل بھی ڈفرینسز رہے ہیں اور سیکٹیرین ڈفرینسز بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹریڈیشنل ایک رائیولری رہی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اس ایگریمنٹ کے بعد ایوری تھنگ ول گو اسموتھلی، وہ تو میرے خیال میں قبل وقت ہے۔ یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ڈیولپمنٹ کے سے سارے علاقے میں جو تناؤ ہے اس میں کمی آئے گی، اور حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے،
اور پاکستان کے نقطۂ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، لیکن ہم اسی حالت میں ہیں کہ جب یہ آپس میں ان کی مخالفت چل رہی ہوتی ہے تو اگر ہم سعودی عرب کی بات سنیں تو ایران کو برا لگتا ہے، ایران کی بات سنیں تو سعودی عرب کو برا لگتا ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چین نے یہ مفاہمت کی ہے، کیونکہ ماضی میں ہماری کوششیں جو ہیں اس سلسلے میں کامیاب نہیں رہی ہیں. تو گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا باب کھلا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور یقیناً تناؤ کم ہوگا اور حالات میں بہتری آئے گی، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس کے کتنے دور رس نتائج نکلتے ہیں، خاص طور پہ جو وہاں کے علاقے کے جو خاص مسائل ہیں، جیسے یمن کی جنگ ہے اور عراق اور سیریا اور لیبنان میں جو ان کا تناؤ ہے. تو ایک جنرل ایک قسم کی جو مخالفت رہی ہے وہ کس حد تک ختم ہوگی یہ وقت بتائے گا. یعنی سیکیورٹی پیکٹ کی بھی جو بات ہوئی ہے، ظاہر ہے یمن، عراق اور لبنان کی بھی جو صورتحال ہے اس میں بھی ایک ٹینشن موجود ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بہرحال شاہد امین صاحب کہ یہ ایک درست جانب ایک قدم ہے، اور وہاں پر بھی جہاں پہ زیادہ ٹینشن بھی ہے وہاں بھی تناؤ میں کمی آئی ہے؟ جی بالکل، یہ تو یقینی بات ہے کہ بہت اچھا قدم ہے، اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تناؤ میں کچھ کمی آئے گی، لیکن اس کا صحیح فائدہ تب دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پہ یمن میں جو اتنی دیرینہ جنگ چل رہی ہے جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ایران جو ہے وہ ہوتی باغیوں کے ساتھ ہے یا ہوتیوں کے ساتھ ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ حقیقی حکمرانوں کے ساتھ ہے. تو یہ اگر اس جنگ میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں، تب میں سمجھوں گا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ڈاکٹر آپ فرمائیے گا کہ ایک تو شی جن پنگ تیسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں، ان کو بہت بڑا ایک اعتماد بھی حاصل ہوا ہے. ان کی گورننس کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک گلوبل پاور کی حیثیت سے اس پورے خطے میں اور دنیا کے جو سٹیج ہیں اس پر وہ ابھر رہے ہیں، نہ صرف ایک معاشی طاقت کے اعتبار سے لیکن پورے خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے. بہت اچھی بات ہے اور یہ خوشخبری ہے، چونکہ پورے اس خطے میں ایک بہار کا موسم ہے، تو بہار میں خوشخبری آئی ہے، اور وہ خوشخبری جو ہے چین کے دارالحکومت بیجنگ سے آئی ہے، اور وہ سفارت کاری کے میدان میں آئی ہے. جب ہمارے ارد گرد پاکستان کے ارد گرد جنگ و جدل ہے، بد امنی ہے، بدحالی ہے، تو اس پوری جو صورتحال ہے اس کو چین کے صدر شی جن پنگ نے اور ان کی لیڈرشپ نے اینالائز کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. دیکھیں مسائل تو مڈل ایسٹ کے ہیں، ایران اور ترکی کے ہیں، لیکن ان کے جو لارجر امپیکٹس ہیں وہ افغانستان پہ، پاکستان کے اوورال ایریے پہ ہو رہے ہیں. سو یہ ایک دیرینہ مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کی کوششیں تو ہو رہی تھیں، لیکن اس کے کوئی مثبت نتائج نہیں آ رہے تھے. آئی تھنک شی جن پنگ نے اس کو اینالائز کیا ہے، ریئلائز کیا ہے اور ایگزیکیوٹ کیا ہے، اور ایک ایسے موقع پہ جب نیشنل پیپلز کانگریس کا جو اجلاس ہے وہ بیجنگ میں چل رہا ہے، تمام لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں اکٹھی ہے، دنیا کی توجہ وہاں مبذول ہے، تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ چائنیز وزڈم کیا ہے. اور چائنیز وزڈم جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم کے لیے ہے، اور وہ جو وزڈم ہے وہ آج کو بہتر کرنے کے لیے نہیں بلکہ کل کو بھی بہتر کرنے کے لیے. اور چونکہ چین غربت سے نکلا ہے اور غربت سے نکلے ہوئے افراد کو دوسروں کی اور اپنی تکالیف کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ایریے میں اگر استحکام آتا ہے، امن آتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے سی پیک کے تھرو اور بی آر آئی کے تھرو کچھ نہ کچھ بحالی کے اور خوشحالی کے کچھ خواب جو ہیں وہ پورے کیا جا سکتے ہیں. تو جیسا کہ شاہد امین صاحب نے کہا کہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پارٹیز کے اوپر کہ وہ کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. ایران اور تہران اپنے جو اندرونی مسائل ہیں، دیرینہ مسائل ہیں، لسانیت کے ہیں، نظریات کے ہیں، ان کو پس پردہ رکھ کر جو کامن ایک ہمارا جو پرابلم ہے، ہماری پاورٹی کا ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کا ہے، ہماری پروگریس کا ہے، اس کو مین فوکس کرتے ہیں، اور چائنا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور صاف ظاہر ہے جب چائنا ریجن کو سپورٹ کرے گا تو وہ سپورٹ سی پیک کے تھرو ہو سکتی ہے، گوادر پورٹ کے تھرو ہو سکتی ہے. سو ایریے میں ایک اچھی خبر ہے، اور اس خبر کو مزید اقدامات کی صورت میں بدلنا چاہیے. اور جب اقدامات اور پالیسیز اور ایکشنز ہوتے ہیں تو سرٹنلی علاقے میں چینج آتی ہے، اور یہی چینج آتا ہے. وہ چینج ریجنل لیول پر بھی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا جو ہے انہوں نے جہاں جو 2 سیشنز ہو رہے تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. اسی تنقید میں سے ایک اچھی خبر نکل کے آئی ہے جو کہ ریجن کے لیے ہے، اور آئی تھنک اس بہت مثبت قدم ہے، خوشخبری ہے، اور بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں اگر قیادت جو علاقے کی قیادت ہے، پاکستان ہے، ایران ہے،
سعودی عربیہ ہے اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس مل بیٹھتے ہیں اور مفاہمت کی طرف جاتے ہیں, بات چیت کی طرف جاتے ہیں, مشاورت کی طرف جاتے ہیں, جو کہ چائنیز جو فارن پالیسی ہے سفارتکاری اس کا ایک اہم حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو رہا ہے, ایک ماڈل بھی ہے پوری دنیا کے لیے چین کی شکل میں کہ وہ ثالثی کر رہا ہے ایک ایسے ریجن کے اندر جہاں پہ آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور جنگوں کے خطرات منڈلا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود چین جو ہے ایک پوری دنیا کے لیے ماڈل بن رہا ہے کہ نہیں, اقتصادی ترقی اور امن و امان سے بھی خطے میں ترقی ہوتی ہے. جاوید صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کولڈ وار کے دوران بھی جو رشین ماڈل تھا, ماڈل آف ڈیولپمنٹ, وہ بڑا اٹریکٹیو تھا پیریفرل نیشنز کے لیے, بیکاز 50 ایئرس کے اندر انہوں نے ڈیولپمنٹ حاصل کی تھی. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ویسٹ کا جو ماڈل تھا ڈیولپمنٹ کا وہ 200 سالوں پر محیط تھا, تو لوگوں کو نیشنز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اکنامک ایڈ دینا شروع کی. اس وقت جو چائنیز ماڈل ہے وہ ہائبریڈ ماڈل ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں سسٹم کو تبدیل کروں, وہ چاہتا ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ون ون سچویشن سب کے لیے کریٹ کیا جائے, اور یہ بڑا اٹریکٹیو ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممالک جوگ در جوگ چائنیز پروجیکٹ کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں, یورپ سے لے کر آپ افریقہ تک چلے جائیے. تو بنیادی طور پہ اٹریکٹیو ماڈل, لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے اس ڈیل کے پیچھے, وہ ہمیں یوں سمجھنا ہوگا. واشنگٹن جو تھے پہلے صدر تھے امریکہ کے, انہوں نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں کہا کہ کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہے, کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہے, مفادات پرماننٹ ہوتے ہیں. یہ مفادات ہی ہیں اس وقت سعودی عرب کے اور ایران کے اور انکلوڈنگ چائنا کے, کہ ان کو قریب لے کر آیا ہے. یعنی جو ہم کہتے ہیں جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر یہ بہت ریولوشنری ریفارمز لے کر آئے محمد بن سلمان, اور اس طرح ایک ایران کے اندر ریئلائزیشن بھی تھی. پچھلے دنوں میری ایرانی ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس بیسٹ چانس ہے اس وقت, چونکہ محمد بن سلمان ایک ٹرانسفارمیشن لا رہے ہیں سعودی سوسائٹی میں, اکانومی میں, پالیٹی کے اندر, تو ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ ہوگا ان کی فارن پالیسی کے اوپر بھی. تو آپ کے پاس بیسٹ چانس ہے کہ اس وقت آپ ریپروچ ماں کی طرف چلے جائیے, چونکہ اس وقت ایران کے لیے خطرہ یہ تھا کہ اسرائیل جنگ کی طرف انہیں لے جانا چاہ رہا تھا اور اسے آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا, تو ایران کے لیے بھی یہ بیسٹ آپشن ہے. دوسرا کینتھ واٹس جس کو ہم نیو ریئلسٹ کہتے ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ جو سسٹم کے اندر جو ڈومیننٹ پاور ہوتا ہے اس کی فارن پالیسی جو ہے امپیکٹ کرتی ہے اسمالر نیشنز کی فارن پالیسیز کے اوپر, اور یہی وجہ ہے کہ اسمالر نیشنز کی بھی وہی فارن پالیسی ہو جاتی ہے. تو اب یہ وہ چیز ثابت کریے کہ کیا سسٹم میں ڈومیننٹ پاور امریکہ ہے یا چائنا ہے. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے شفٹ آ رہی ہے, ٹرانزیشنل چینج ہم بات کرتے تھے, اب شفٹ آ چکی ہے کہ یونیپولر ورلڈ سے ہم آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کے اندر جا رہے ہیں, جہاں سینٹرز آف پاورس بھی ایمرج کر رہے ہیں, جہاں پہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. شنگائی کوآپریشن ہے, آپ کا یورپین یونین ہے, آپ کا نیٹو ہے, آپ کا آکس ہے, آپ کا کوآڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ OIC. اور یہ جو خبر ہے یہ OIC کو بڑا اسٹرینتھن کرے گی, اور جو میں کہتا ہوں کہ فیوچر میں OIC کے پاس پوٹینشیل ہے, کیونکہ OIC ڈیوائیڈڈ تھی ایرانین بلاک اینڈ سعودیز بلاک. اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے 2-3 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹرکی, ایران مل کر ملائیشیا ایک کوشش کر رہے تھے کہ نیا بلاک بنائیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مل کے ساتھ چلیں, اور اس میں پاکستان سب سے زیادہ بینیفٹ ہوگا, کیونکہ پاکستان کی پیوٹ والی پوزیشن ہے ایشیا کے اندر, اور چونکہ پاکستان کا جو گیس پائپ لائن ہے ایران, وہاں سے بھی بینیفٹ ہوگا. اور سعودی کے ساتھ جو, کیونکہ سعودی 80% جو اپنی زراعت ہے فوڈ کی جو ایٹمس ہے وہ باہر سے منگواتا ہے, پاکستان کے پاس بڑی زمین پڑی ہے, تو سعودی انویسٹمنٹ, چائنیز ٹیکنالوجی, ون ون سچویشن ہوگی سب کے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کو ہم, ڈاکٹر خاقان صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان صاحب, آپ فرمائیے گا کہ اس اکنامکلی معاشی طور پر یہ جو معاہدہ ہوا ہے, یہ تعلقات کی بحالی ہوئی ہے, اس پورے خطے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ سو دیکھیں, آئی تھنک کہ گلوبلی ایک تھنکنگ کا شفٹ آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پراسپیرٹی از شیئرڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ہی ممالک صرف ترقی کرتے رہیں, ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اگر ہم نے دنیا کو سٹیبل بھی رکھنا ہے اور وار سے بھی دور رکھنا ہے. سو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک نئے ہورائزن ہے کریٹ کرتا اور نئی اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے. آبویسلی ایسا نہیں ہوتا کہ آنے والے دنوں میں ہی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہونے کی طرف جائیں گی, بٹ ایز اے میجر اسٹیپ, اٹس اے اسٹیپ جو اپلوڈ کیا ہے تقریباً اکراس دا بورڈ ہر ایک نے. دیر از آلموسٹ نو ون جو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہوا, کیونکہ یہ ریجنلی جو ہماری ٹینشنز ہیں ان کو کم کرتا ہے. سو مڈل ایسٹ
टू साउथ ईस्ट एशिया अब एक जो कॉरिडोर ऑफ ट्रेड है वो बन सकता है, और ऑफ कोर्स चाइना उसका लीडर है, और अगर चाइना उसका लीडर है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी चीज है, और वो अच्छी चीज इसलिए है कि एक तो पाकिस्तान को अब साइड्स नहीं लेना पड़ेंगी. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान यही सोचता रहा है between Saudi Arabia or Iran or taking sides with China. अगर खित्ता as a whole डेवलप करेगा, अगर रीजनल ट्रेड डेवलप करेगी, और पाकिस्तान को अब क्या जरूरत है, पाकिस्तान को एनर्जी की जरूरत है, तो बोथ टैपी और आईपीआई जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, ये आपके लिए एक फ्यूचर है. फिर आप ये देखिए कि दोनों ममालिक जो सबसे बड़े आपके इन्वेस्टर बनना चाहते हैं वो कौन है. एक सऊदी अरेबिया 2019 में टेबल पर था, वो पाकिस्तान में एक रिफाइनरी सेटअप करना चाहते थे 10 से 20 अरब डॉलर की. आज हम कहां खड़े हैं 2023 मार्च में, और कोई प्रोग्रेस हमने नहीं देखी. इसी तरह सीपेक बहुत वार्मली शुरू हुआ, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ली पाकिस्तान में, हमने एनर्जी के प्रोजेक्ट अंडर सीपेक मूव किए ताकि हम इसको फास्ट ट्रैक कर सकें. पर जो सेकंड फेज है सीपेक का, वो चूंकि उतनी फास्ट ट्रैक नहीं हुआ, तो सीपेक का फर्स्ट फेज एक तरह से बोझ बन गया है, बिकॉज हम पैसे वापस तो कर रहे हैं डॉलर्स में, हम आईपीपीज के पैसे भी वापस कर रहे हैं, बिजली महंगी भी हो गई है, बट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आनी थी वो उस तरह से नहीं आई. सो अब हमने अगर इन चीजों का फायदा उठाना है कि अगर हमारा जो रीजनल सिनारियो है वो इंप्रूविंग है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाइना से सिर्फ यही कहें कि उन्होंने हमें $700 मिलियन और $500 मिलियन वापस कर दिए हैं. चाइना की जब इंडस्ट्री शिफ्ट हुई तो अगेन वो वियतनाम चली गई, पर हम उसका एडवांटेज ना ले सके. सो मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा है कि आई बिलीव कि अगर एडवांटेज लेना है इन दी इमर्जिंग पिक्चर, तो हमें अपने घर को ठीक करना है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट रिजीम को ठीक करना है, हमने अपने हर्डल्स को रिमूव करना है. आपको सऊदी फॉरेन ऑफिस ने भी यही कहा, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि हम टैक्स कर रहे हैं, आप भी कीजिए. ये सब चीजें इन दी एंड आपने अच्छी की, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे हैं, वेरी गुड. बट आपका घर जब तक नहीं ठीक होगा, तो जो आप एडवांटेज ले सकते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, चाहे वो रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप सेल ऑफ शेयर्स करना चाहें अपने एलएनजी पावर प्लांट्स की, चाहे आप फेज 2 जिसमें आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनाना चाहें पाकिस्तान में, ये हैं कलीदी चीजें. ये बात भी दुरुस्त है कि अगर एग्रीकल्चर बेहतर होता है तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर की नीड्स इन ममालिक की, मिडिल ईस्ट की कर सकते हैं. बट लेट्स नॉट फॉरगेट, आज आप लेंटिल्स भी इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, आज आप वीट भी इंपोर्ट करते हैं, आप कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं. सो वी आर नोवेयर नियर कि हम ये सोच भी सकें कि हम एक एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करेंगे. हमें अपना घर ठीक करना है, बट इस स्टेप से और जो बाकी चीजें हम कई सालों से कर रहे हैं, दे हैव क्रिएटेड अ लिंकेज बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑल दीज कंट्रीज बोथ इन द मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. एंड ऑफ कोर्स जो रीजनल ट्रेड टू अफगानिस्तान भी होगी, उसमें भी पाकिस्तान इज राइट इन द मिडल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. ठीक है. शाहिद अमीन साहब, ये दोनों तरफ की जो ईरान और सऊदी अरब दोनों तरफ ने जो है वो लचक भी दिखाई, और फिर चीन ने उसमें अपना एक अहम किरदार अदा किया. आप समझते हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनकी भी एक जो विज़न है 2030 का, जिसमें वो ऑयल डिपेंडेंसी से आगे चल रहे हैं, वो टूरिज़म की बात कर रहे हैं और चीज़ों की बात, सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. फिर हमने देखा उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर तुर्की के साथ उन्होंने ताल्लुकात बहाल किए, कतर के साथ बहाल किए. ये एक मेजर शिफ्ट है सऊदी अरब की भी फॉरेन पॉलिसी में, और इसमें मोहम्मद बिन सलमान का बहुत अहम किरदार है. जी, यकीनन मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आपको मालूम है डिफेक्टो आजकल वहाँ के हुक्मरान हैं, और यकीनन उनकी कोशिशों से ये मुआहदा अगर तकमील तक पहुँचा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ इस पर मुनहसर है कि ईरान की अपनी लीडरशिप जो है अपना रवैया अख्तियार करती है. आपको याद है कि जब ताल्लुकात टूटे थे तो उस वक्त इशू ये था कि सऊदी अरब में एक शिया आलिम को ये इल्ज़ाम पे कि उन्होंने गद्दारी की है या जो भी किया है, उनको फांसी दे दी गई थी, उनका सर काट दिया गया था. उसके बाद ईरान में शदीद रिएक्शन आया और उन्होंने सऊदी अरब पे हमला किया और क्या क्या किया. तो ईरान को जो है
اس بارے میں کوئی معتدل رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اکثر دوسرے ملکوں کی پالیسی ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن اس کے بارے میں اگر کوئی ہم بڑا وائلنٹ ریئیکشن دکھاتے ہیں تو پھر تعلقات میں برا اثر پڑتا ہے. تو اب اس لحاظ سے میں دوبارہ یہ کہوں گا ایز اے کائنڈ آف اے پریکاشن کہ بہت زیادہ امیدیں مت قائم کریں کہ اب بالکل حد بدلنے والا ہے. کی نشاندہی کرے گا کہ واقعی صحیح معنوں میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا یہ ایک وقتی ایک معاہدہ ہے. آپ کو یاد ہے کنگ عبداللہ کے زمانے میں بھی 2006 2008 9 میں تعلقات میں بہتری آئی تھی، اس کے بعد پھر بگڑ گئے حالات. یہ ایک سلسلہ رہا ہے. جب تک وہ معاملات جن پہ دونوں ملکوں میں شدید اختلافات رہے ہیں، جب تک وہ معاملات دور نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ یمن کے بارے میں کوئی واضح تصفیہ نہیں ہوتا، یا لبنان میں اور سیریا میں دونوں کی پالیسی میں ایک تصادم ہے، وہ کم نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کو اس کی کوئی کانکریٹ مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے کہ معاہدہ تو بہت اچھی باتیں ہو گیا، بڑے اچھے خیالات کا اظہار بھی کر دیا گیا، لیکن اب اس پہ عمل کریں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے درمیان گہرے معاملات ہیں جن سے شدید اختلافات رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی طرف بڑھیں. اگر ایسا ہوتا ہے تب ہم کہیں گے کہ اس معاہدے کی بڑے دور رس نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے. جی آپ فرمائیے ڈاکٹر صاحب. شاید امین صاحب کی بات سے متفق ہوں اور تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ جو سفارتکاری کا بنیادی لاہ عمل ہے وہ چائنا نے ترتیب دیا ہے. چونکہ چائنا جو ہے وہ فوکس کرتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے درینہ تاریخی لسانی قومی اور دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو دوسری سائڈ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ والی، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی بات چیت کرنی چاہیے. اور جب اکنامک ڈیولپمنٹ کا پاتھ کلیئر ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، قیادت کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے بینیفٹس ہیں. سو نارملائزیشن کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اگر جو ان کے بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، ان کے درمیان جو تناؤ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو فیز ہے اس کو سٹارٹ کر دیا جائے، اور چونکہ چائنا بڑا آئل امپورٹر ہے، سعودی عرب سے بھی، ایران سے بھی، اور پھر BRI کے دونوں بڑے ممبرز ہیں، SCO میں بھی ممبرشپ ایران کو ملنے والی ہے. سو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے بڑا اہم قدم لیا ہے. اور اب جو اس میں کمیونیکے ایشو ہوا ہے اس کے اندر وہ لکھا گیا ہے کہ ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا، ذمہ داری سے کام لینا ہوگا، ذمہ داری کے ساتھ آپ کو جو بھی تناؤ کے معاملات ہیں پوائنٹ سے ان کو ڈیل کرنا ہوگا. اگر یہ ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا ہے اور وہ جو دیرینہ مسائل ان کے اوپر بات چیت رہتی ہے لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ کو فوکس کر کے آگے بڑھتے ہیں اور لائنز کنیکٹ ہوتی ہیں، تو اس ریجن میں جب کنیکٹیوٹی آئے گی، سرٹنلی جو خاکوانی صاحب نے کہا ہے کہ اپارچونٹی تو ایمرج ہوگی، آپ کی قیادت نے اس کو ریئلائز کرنا ہے، اس سے بینیفٹ لینا ہے. آئی تھنک جی تو ابھی آئی تھنک ریجن کے لیے چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے اوپر آگے ایکشن کرتے ہیں. میں ڈاکٹر خاقان صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ گویا جو بات ہو رہی ہے کہ جو ان ممالک کے جو معاشی مفادات ہیں وہ گویا کنورج کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان صاحب جو ہیں اس کو آئل ڈپینڈنسی سے نکال کے، تیل پر انحصار سے اس کو نکال کے ٹورزم کی طرف اور سرمایہ کاری کی طرف لے جا رہے ہیں. ایران کے ظاہر ہے اپنے مسائل ہیں، ان کو بھی بہت سے معاشی مسائل اور پابندیوں کا سامنا ہے، اور پھر چین تو بات ہی معاشی مفادات اور معیشت کی کرتا ہے. تو گویا یہاں پہ معاشی مفادات کنورج کر رہے ہیں. سو آپ نے بہت اچھی بات سامنے رکھی ہے. یہ مڈل ایسٹ از ان the next 5 decades is going to move out of oil and is going to be investing their wealth in the world اور نئی ٹیکنالوجیز میں into electrical technologies, into hydro technologies, into solar technologies, into technologies جو فیوچر کو ڈیفائن کریں گی، انرجی نیڈز کو میٹ کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ویلتھ فنڈز بنائے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ اب ہم چونکہ پورے ریجن کی بات کریں، $792 ارب کا ویلتھ فنڈ ہے ابو دھابی کا. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اتنا خطے میں پوٹینشیل ہے. تو دنیا بھر میں انویسٹ کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں. اسی طرح سعودیہ جو ہے
ان کے پاس ایک ویلتھ ہے. ارامکو از ون آف دا بگیسٹ لسٹڈ کمپنیز آن دی اسٹاک ایکسچینجز آف دا ورلڈ. سو اب اس کو وہ کنورٹ کر رہے ہیں ویلتھ کو جو آئل اور نیچرل ریسورسز سے آئی ہے انٹو ہیومن, انٹو دیز نیو ایریاز جو ڈیفائن کریں گے, چاہے وہ الیکٹرک وہیکلز ہوں, چاہے وہ سولر پینلز ہوں, فیوچر کو. سو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. یہ سارے ہمارے پارٹنرز جاوید صاحب بہت سالڈ ہیں. سالڈ اس لیے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی راہ ہمیں دکھائی ہے. یو اے ای نے کر لیا, سعودی عربیہ گامزن ہے, جو ایم بی ایس پرنس ہیں ان کی جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور آپ کی طرف ان کا جو رویہ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے, اور تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ درد مندانہ بھی ہے. ابھی آپ جیسے میں نے کہا کہ سعودی عربیہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چلیں ہم $2 بلین آپ کو سپورٹ بھی کر دیتے ہیں. ابھی آئی ڈی بی نے آپ کو $3 سے $4 ارب کی آئل فیسلٹی دی. سو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اب کچھ عرصہ پہلے سعودی عربیہ نے آپ کو ایک ڈپازٹ بھی دیا. سو اب ہمیں ان کے ساتھ یہ بھی شو کرنا ہے کہ پاکستان 230 ملین لوگوں کا ملک ہے, ایک بڑی مڈل کلاس ہے, ایک بڑی ینگر جنریشن ہے. سو نہ صرف ہم اپرچونٹی آف امپلائمنٹ وہاں جا کے ڈھونڈیں, بلکہ ہم یہاں پہ وہ ایریاز جن کو ہم نے ذکر کیا, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ ٹیک سیکٹر ہو, چاہے وہ بجلی بنانا ہو, ان ایریاز سے, اور بجلی کو پھر ہم آگے جا کر بیچ بھی سکتے ہیں ریجن میں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ریجنل ٹریڈ نہیں کر سکتے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, بٹ یہ ہوگا تب when we have an improved house in پاکستان. ورنہ اگر میں نے 2019 کی گفتگو آپ سے کی ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ 2025 میں مجھے دوبارہ انٹرویو کریں اور میں یہ کہوں کہ ریفائنری بھی وہیں کھڑی ہے, سیکنڈ فیز آف سی پیک پہ بھی موومنٹ نہیں ہوئی, سعودی عربین انویسٹمنٹ انٹو سولر اینڈ ایگریکلچر اینڈ ایکوٹی انویسٹمنٹ ہم لانا چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوئی. ناؤ اگر ہمیں اتنی کلیئرٹی ہے کہ اکنامکلی ہم کیا چاہتے ہیں, اور ہمیں ڈپلومیٹکلی کلیئرٹی ہے کہ فرینڈز ساتھ کھڑے ہونے کو بھی تیار ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں اپنا جو گھر ہے وہ ود ان the next 1 to 2 years بالکل سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. اور اس میں 2-3 ادارے تو ہیں, ان کی تو میں بہت کلیئرلی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنا انویسٹمنٹ ارینا جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنا پرائیویٹائزیشن کا ارینا جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور تیسرا ہمیں اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ وہ اس ایگریکلچر کو لو پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر سے نکال کے ہائی پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر میں لے کے جائیں. اور اس میں اگین چائنا اور سعودی عربیہ سے ہمیں مدد لینی ہے. مدد اس طرح لینی ہے کہ وہ اس کام کو کر چکے ہیں, وہ اس کام کی امپروومنٹ کر چکے ہیں, تو وہ آ کر ہمیں ضرور مدد کریں کہ چائنا از اے ویری پروڈکٹیو country in terms of agriculture productivity. So the whole area is set up for us to move forward. Even اگر جو سعودی عربیہ اور تہران ہے وہ بہت ایک دم ہولسٹکلی نہیں آگے بڑھتے, پر ہمارے لیے یہ لائن تو ڈیفائن ہو گئی ہے کہ ہم ان تینوں ملکوں کو, ایران, سعودی عربیہ اور چائنا, ان کے ساتھ اب ہمیں سائڈز لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو پارٹنرز بنا کے ہم تینوں کو آگے چل سکیں. بہت بہت زبردست بات کی ہے ڈاکٹر منور صاحب کے. ایک لائن ہمارے لیے بھی کلیئر ہے, کیونکہ ہم بھی ہمیشہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان ہماری کوشش رہی ہے کہ ایک برج کا کردار ادا کریں, اور پھر ان ملکوں نے دیکھ لیا ہے کہ اب جو ہے تصادم میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف جا کے معاملات حل نہیں ہوں گے, بلکہ اب معاشی مفادات اور معاشی جنگوں کا سامنا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بنیادی طور کے اوپر ایک ریئلائزیشن تو ہے جو سعودی عرب کے اندر جو انٹرنل ریفارمز آ رہی ہیں, ایران کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے, اور اس میں پاکستان کے حوالے سے آپ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سٹیپ پاکستان نے لیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کا ریپروچما ہو, اور اس میں ایرانی لیڈرشپ تیار تھی اور سعودی لیڈرشپ کو تھوڑے سے اعتراضات تھے, اور بعد میں یہ پھر عراق چلا گیا, اور عراق سے پھر عمان چلا گیا, اور عمان کے بعد کنکلوڈ جا کے چائنا میں ہوا. تو بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابی ہے کہ یمن وار میں بھی نیوٹرل رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دونوں ممالک کو برج کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کے اندر بڑی کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر سعودی عرب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور فرینڈلی نیشن ہے سنس 1960s, بلکہ 1956 سے لے کر ہم واحد پاکستان ہے جس کے سعودی عرب کے ساتھ کبھی اختلاف نہیں رہے. اسی طرح سے ایران کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ ایرانی سیکیورٹی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈومینو افیکٹ پاکستان پہ آئے گا, اور پاکستانی سیکیورٹی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈومینو افیکٹ ایران کے اوپر آئے گا. شاہد امین صاحب کی بات کے اوپر دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں تعلقات کب خراب ہوئے,
جب دونوں پاورز اسٹیٹس کو تھے، پرو اسٹیٹس کو تھے، کوئی تعلقات خراب نہیں تھے. 1956 میں ناصر کے خلاف دونوں کا الائنس تھا. ٹوین پلر اسٹریٹجی تھی امریکہ کی کولڈ وار کے دوران، دونوں اس کے اندر پولیس مین کا کردار ادا کر رہے تھے. یہ تو 1979 کے بعد ہمیں ایک شفٹ نظر آتی ہے، اور 1979 کے بعد شفٹ کا جو بنیادی جو اختلاف تھا، ایک تو سسٹمک جو سسٹم تھا اس میں امریکہ پریشرائز کر رہا تھا سعودی عرب کو کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے. دوسرا یہ کہ ایرانی آئیڈیالوجی جو تھی وہ سعودی نظریے سے ذرا اختلاف کر رہی تھی، ان سینس کہ اس وقت ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اسلام اٹ سیلف از اے پالیٹکس. لائک اسلام کی جتنی بھی ریچولز ہو رہی ہیں جس میں حج ہے، وہ ایک اجتماع ہے جس کو ہم پولیٹیکل پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے مسلم امہ کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، جیسے فلسطینین ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے. یہاں پہ ان کا اختلاف تھا. اور پھر ہم دوسرا بھی دیکھتے ہیں 1997 سے لے کر 2007 تک ان کے ریلیشن شپ بڑے آئیڈیل تھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اب اگر یہ معاہدہ ہے تو ریلیشن شپ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا، میرا خیال ہے ریلیشن شپ بہتر جائے گا. دونوں کی سخت ضرورت جو مجھے فیل ہو رہی ہے، اور اس میں اگین آئی وڈ سے کہ اس میں چونکہ سسٹم کے اندر سے دونوں کو فورس کیا جا رہا ہے. چائنا واحد ملک ہے جو کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، اسی لیے اس کے تعلقات سب سے بہتر ہیں. لیکن چونکہ امریکہ نے ہمیشہ سائیڈ لیا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ ایز اے بروکر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس نے اسپیس چھوڑ دی. اور پھر ٹرمپ کے دوران میں امریکہ کی پالیسی میں ایک شفٹ ہمیں نظر آیا کہ وہ پورے جگہوں سے، دنیا کے دوسرے حصوں سے نکل کر اس نے کنسنٹریٹ کیا چائنا کی طرف. اور اس وقت میں کہتا تھا کہ چونکہ یہ اسپیس کریٹ ہو گیا ہے تو اس میں پاور اس اسپیس کو فل کریں گے. جہاں تک خاقان، ڈاکٹر خاقان کا جو ریفارمز کے حوالے سے پاکستان، یس میں ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی نیشن جو ہے اس میں سوسائٹل اینڈ اکنامک ریفارمز نہیں آتی تو وہ اسٹیٹک ہو جاتی ہے. پوری امریکہ کی تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، پریزیڈنٹ جیکسن سے لے کر ہم آ جائیں پریزیڈنٹ کلنٹن تک، تو ریفارمز آتے رہیں. ہماری سوسائٹی اسٹیٹک ہو گئی ہے، ویلتھ آپ کے چند خاندانوں کے ہاتھ میں رہ گئی ہے. اس نے پورا آپ کا پولیٹیکل سسٹم اسٹک کر کے رکھ دیا ہے. جب تک آپ سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریفارمز نہیں لائیں گے، صرف اکنامک ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سوسائٹل ریفارمز کی ضرورت ہے، آپ کی اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں لیسنس لرن کرنے چاہیے. محمد بن سلمان کے جو ریفارم ہے چائنا کے ہمارے سامنے ہے، تو میرا خیال ہے ہم آگے موو کر سکتے ہیں. ٹھیک. شاہد امین صاحب آپ فرمائیے کہ واشنگٹن کے لیے یہ کتنا سرپرائزنگ ہوگا. اور پھر ظاہر ہے اسرائیل کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ اسرائیل جو تھا، جیسے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ اسرائیل تو ایران کے خلاف اس خطے کے اندر اتحادی ڈھونڈ رہا تھا، الائز ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو ایک الائنس بنانے جا رہا تھا. جی یہ ہم نے اس بات کو تو بارہا کہہ دیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی بہت پذیرائی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا. اسرائیل یقیناً اس سلسلے میں خوش نہیں ہوگا. اور پھر آپ یاد رکھیے کہ ایران اور اسرائیل میں ایک قسم کیا مارٹل کمبیٹ ہے، یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کو ختم کرنے والے پالیسیوں رکھنا چاہتے ہیں. جبکہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز جو ہیں گریجولی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے بڑا آئیڈیولوجیکل ایک ڈفرینس نظر آتا ہے کہ ایران بالکل سخت بھی پالیسی رکھے ہوئے اسرائیل کی طرف، اور خلیج کے ممالک نے کئی نے تو اپنے تعلقات بحال کر دیے ہیں. اور بلکہ دبئی وغیرہ میں آج کل سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی ٹورسٹ آ رہے ہیں، اور بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے ایوری تھنگ از گوئنگ ویل. تو سعودی عرب کے بارے میں بارہا یہ امپریشن آتا ہے کہ وہ بھی در پردہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں. لیکن ہیئر دیر از اے ڈائریکٹ کلیش ود ایران پالیسی. اچھا، پھر امریکہ جو ہے اس نے اس وقت تو اپنے طور پہ اچھا بیان دیا ہے کہ اس علاقے میں ٹینشنز کم ہوں گی وغیرہ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ بڑی شدید اختلافات ہیں، بلکہ دشمنی ہیں، زبردست سینکشن لگی ہوئے ہیں ایران کے اوپر. تو اس لیے بعض ممالک جو ہیں وہ یہ بہترین تعلقات کی آئی ہے اس سے بھی خوش نہیں ہوں گے. یعنی کہ ہم سب نے تو بڑی اس کی تعریف کر دی، لیکن اسرائیل اور یو ایس اے جو بڑے پاورفل پلیئرز ہیں، ریممبر دے آر ناٹ اسمال پلیئرز، دے آر ویری پاورفل پلیئرز، وہ جو ہیں دل میں یقیناً خوش نہیں ہوں گے، چاہے وقتی طور پہ وہ خاموش رہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ اندازہ ہوگا کہ حالات کیسے کس طرح جا رہے ہیں. ضروری اس بات کی ہے کہ یمن کے جھگڑے کو ختم کیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. اگر اس میں پیش رفت ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی سلامتی اور امن میں بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک تسلسل چاہیے اس پالیسی کے اندر، لیکن وہی بات کہ واشنگٹن اس کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا. اور ہم یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ
جو خطے کے اندر ہو رہا ہے یہ امریکہ کے لیے سود مند ہوگا نہیں ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں سود مند ہوگا کیونکہ وہ کہے گا کہ اس خطے کے اندر ایک امن آئے گا تو ہم توجہ دے سکیں گے یوکرین اور روس کی جنگ پر۔ بالکل صحیح ہے، میرے خیال میں جو وقت کا تقاضا ہے، جو خلق خدا کی آواز ہے، جو پچھلے 40 سال یا 4 ڈیکیڈز کی جو سفرنگز ہیں، یہاں تباہی ہے، جنگ ہے، اگر عوامی نقطہ نظر کو اور یہاں کی لوگوں کی ضروریات کو نظر میں رکھا جائے تو آئی تھنک یہ جو چائنا کا اقدام ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو پہلے لایا جائے، اگر آپ کے باقی معاملات ہیں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ہم کہیں تو جو عالمی جنگیں ہیں یا جنگی جنون ہے یا جنگی ماحول ہے وہ بھی امریکہ اس کو پروموٹ کرتا رہتا ہے مختلف طریقے سے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے خطے میں ہر ڈیکیڈ میں یا کچھ سالوں کے لیے جنگ رہی ہے۔ آئی تھنک چائنا اس کا بہت ہی اپوزٹ ہے، چونکہ ان کی فلاسفی ہے کہ اف یو ہیو اے نائس ہاؤس and you have a nasty neighbor, you cannot exist. So اگر آپ کو اچھا گھر آپ نے بنا لیا ہے تو اس کے لیے اپنے نیبرز کو بھی آپ کو اچھا بنانا ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور جو آپ نے سکل حاصل کر لی ہے، کوئی ویلتھ حاصل کر لی ہے، نالج حاصل کر لیا ہے، ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، تو آپ نیبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے یہ ہے کہ تھوڑی نارملائزیشن رہے گی، اگر آپ کے ریلیشنز فرینڈلی نہیں ہیں تو نارمل ایٹ لیسٹ رہیں گے۔ اور ہم پاکستان چونکہ ایک ماڈل ہے، 70 مور دین 70 ایئرس کا ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ آئی تھنک ایک فیملی کے اندر بھی اتنا اسٹرانگ ریلیشن، اسٹیبل ریلیشن، ٹرسٹ ورتھی ریلیشن نہیں رہا، تو ہم ایک ماڈل ہے آئی تھنک وچ کین بی اپلائیڈ ان ادر پارٹس آف دی ورلڈ، اور اس کے تھرو ہم جو ہے کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں، خوشحالی کا ہو یا اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہو، ریجنل انٹیگریٹی کا ہو، کنیکٹیوٹی کا ہو، یا اینٹی وار جو ایک ہمارے یہاں ماحول یا ہم پہ تھوپ دیا جاتا ہے ایک پالیسی یا ایکشنز یا اوور آل پلانز ہم پہ لا دی، اور جو پلنڈر کا جو آپ دیکھیں نا ہماری جو آفٹر 60s ڈائیورجنس تھی، لیکن اب ٹائم جو آنورڈ 2000 آنورڈ جو ہے آپ کی کنورجنس ہو رہی ہے، ریجنل انٹرنیشنل انٹیگریٹی ہو رہی ہے۔ آئی تھنک سی پیک اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بڑے پازیٹیو اقدامات ہیں، بڑے پازیٹیو پروجیکٹس ہیں، اور اس کے تھرو آئی تھنک چینج از پاسبل، اور جو کہ چائنا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہا ہے، ایک نئی پالیسی، ایک نئی ویژن اور ایک نئی جو ایک ایرا ہے اس کا سٹارٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر خاقان صاحب یہ چین جو ہے نہ صرف اس نے یہ ڈیل کروائی ہے بلکہ اس سے پہلے ان کا جو گلوبل سیکورٹی انیشیٹو ہے اس کے تحت وہ یوکرین کے لیے بھی ایک پیس کا جو ہے ایک منصوبہ پیش کر چکے ہیں، اگرچہ کہ ظاہر ہے ویسٹ اور باقی جو قوتیں ہیں وہاں ابھی تک اس کو پذیرائی نہیں ملی، لیکن بہرحال چین نے وہاں پر بھی اپنا ایک منصوبہ پیش کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر امن اس لیے بھی ضروری ہے کہ پوری دنیا میں، جیسے ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں آپ سے کہ یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے بھی جو پوری دنیا کی معیشت ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور مہنگائی بھی بڑھی ہے، اور بہت سے مسائل کا سامنا دنیا کو کرنا پڑا ہے۔ ایبسولوٹلی آپ کی یہ بات درست ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ تو یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس سے خود یورپینز کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ کیسے گیس پرائسز انکریز ہوئی، وہاں پہ پیٹرولیم پرائسز کیسے انکریز ہوئی، اسی کا جو سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ آیا، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت انفلیشن جو یو ایس میں ہے وہ کئی دہائیوں کی ہائی پر ہے۔ So it obviously bothers them. ان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ کہیں 5% کے قریب جا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک لگ رہا ہے کہ اٹ مے بی اے ہارڈ لینڈنگ فار دی یو ایس اکانومی۔ یورپ جو ہے وہ خود ایک ہارڈ لینڈنگ میں ہے، یو کے بڑی مشکل میں ہے۔ سو آبویسلی اب ان کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کسی سٹیج پہ تو یہ چیز طے کرنی ہی پڑے گی ٹیبل پر بیٹھ کر، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ یہ تو ایک لانگ ڈرون بیٹل کی طرف جا رہا ہے یوکرین، جیسے کہ ہم نے افغانستان میں دیکھا تھا۔ چائنیز انیشیٹو ہو یا کسی سٹیج پہ یو این کا انیشیٹو ہو یا کسی سٹیج پہ کوئی اور انیشیٹو ہو، وہ تو سامنے آنا ہی پڑے گا۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ چائنا نے آپ کو یہ بھی ایک عیاں کر دی ہے بات کہ مڈل ایسٹ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور مڈل ایسٹ کے بغیر جو ہے دنیا جو ہے وہ اب آگے نہیں چلے گی۔ تو تبھی مڈل ایسٹ کا جو یہ انیشیٹو ہے، جو پہلا پیس پروسیس آیا ہے وہ مڈل ایسٹ میں آیا ہے۔ I think that is a great thing۔ اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا نے ریجنز نہیں بنائے، ایک آسیان ریجن بنا، اس میں پوری ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ٹریڈ ہوتی ہے، وہ بہت بینیفیشل ثابت ہوا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک یورپین یونین کریٹ ہوئی۔
پر اگر میں پھر ہمارے ریجن پہ آتا ہوں تو سارک ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور دیٹ کائنڈ آف ماڈل, چاہے وہ اس کی کوئی اور وجوہات ہو, بٹ ناؤ دیر از اے نیو کائنڈ آف یونین جیسے میں کہتا ہوں کہ کریٹ ہو سکتی ہے. اور یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم ہمیشہ تصفیہ کرانے والوں میں سے تھے, بٹ پرسنل کانفلکٹ کسی بھی ان مڈل ایسٹرن ممالک ہوں یا ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک ہوں ہمارا کوئی بھی نہیں رہا. سو فار اس دیٹ از اے گڈ تھنگ. اور اگر ہم بالکل صحیح ہے کہ سوسائٹل ریفارمز, ہم اپنے اکنامک ریفارمز, ہم اپنے جوڈیشل ریفارمز, ہم اپنے پولیٹیکل ریفارمز, یہ سارے ریفارمز اب ضروری ہو گئے ہیں. اور ہماری لیڈرشپس کو سمجھنا ہے, all kinds of leadership. میں لیڈرشپ جب کہتا ہوں تو وہ تھنکرز بھی ہیں, وہ پالیسی میکرز بھی ہیں, میں کوئی پالیٹیشنز کو ریفر نہیں کر رہا, کہ we have to come together and take Pakistan out of this mess and see a better Pakistan over the next 5 to 10 years. ٹھیک ہے, اس ڈیل کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی آپٹیمسٹک کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جو خبریں ہیں کہ سعودی اور ایرانی انٹیلیجنس چیفز جو ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ عراق میں مذاکرات ہوئے, عمان کے اندر مذاکرات ہوئے, بیجنگ کے اندر پھر یہ فائنل ڈیل ہوئی. یہ زیادہ انگیج کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ, اور جب زیادہ انگیج کریں گے تو پھر ان ریجنل جو فلیش پوائنٹس ہیں جہاں پہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی بہتری آنے کی امید ہے؟ جب اکنامک انٹرڈیپینڈنس آ جاتی ہے نا, وہاں پہ آپ پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ویسٹ کی تھیری ہے کہ جب دو اکانومیز انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں تو پھر جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ بھی سنکرونائز ہو جایا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہی چائنا اور پاکستان کے حوالے سے سی پیک سے یہ ان کا میجر آرگومنٹ تھا. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی جو ایفرٹ ڈالی گئی ہے یہ کنسسٹنسی اس کے اندر نظر آئے گی. جہاں تک یمن کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی کنسسٹنسی چاہیے ہوگی, لیکن سوال یہ ہے کہ میں اب یمنی ایک جرنلسٹ کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہمارا ہے, ہم نے اس معاملے کو طے کرنا ہے. اب اس میں امپیکٹ ضرور نظر آئے گا, انفلوئنس نظر آئے گا, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ راتوں رات وہ ریزالو ہو جائے گا ایشو, تو وہ راتوں رات ریزالو نہیں ہوگا. دوسری بات یہ, جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو سعودی عرب ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اور جوائن ابراہم اکارڈ, یہ تو ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. جہاں تک تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیں شفٹ نظر آ رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف, پاور شفٹ جسے کہتے ہیں. اور پاور کو ان ٹرمز آف کوورسو پاور ہم ڈیفائن نہیں کرتے. پاور آپ کی اکنامک جو ہے وہ بھی, اکانومی جو ہے وہ بھی پاور ہے, نالج بھی پاور ہے, ٹیکنالوجی بھی پاور ہے, کلچر بھی آپ کا پاور ہے. تو لہٰذا وہ آپ کو شفٹ نظر آ رہا ہے. تو جو ویسٹ کا قائم کردہ اسٹرکچر تھا جس کے ذریعے سے, جس کو ہم کہتے تھے اسٹرکچرل امپیریلزم, جس میں وہ پیرافل نیشنز کے درمیان میں جھگڑے رکھتے تھے, ان کے درمیان میں ہارمنی نہیں رہنے دیتے تھے, چائنا اس کو توڑا ہے. آ جائیں یوکرین کے اوپر, امریکن پالیسی جو ہے اس کا کمپلیٹ مجھے فیلئر نظر آ رہا ہے. آپ اگر یوکرینین وار کو دیکھیں تو امریکن اسٹریٹجی بلیڈ کر رہی ہے. 1 لاکھ امریکنز نے فورسز کے لوگوں کو تیار کیا رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ ناکام ہو گئے, سب کے سب مارے گئے, یہاں تک کہ داعش کو ان کو چند ہزار ڈالر دیتے ہیں کہ آئیں رشینز کے خلاف آپ لڑائی کریں. رشین اکانومی, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, رشین اکانومی جو ہے وہ وار ٹائم میں بھی گرو کر رہی ہے. تو یہاں پہ امریکن سکسیسز ہمیں کہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا, اور تیسری میں آگے یہ بات کہوں گا کہ یہ جو محمد بن سلمان صاحب جو ہیں, یہ امریکنز کی جو بائیڈن, پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کال کی, انہوں نے ان کال کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد امریکنز نے ووٹنگ کرائی یونائٹڈ نیشنز میں یوکرین کے خلاف. تو امریکن اپنے جو پارٹنرز تھے انہوں نے ریفیوز ٹو گیو ووٹ ان فیور آف امریکن ریزولوشن. اس میں آپ اسرائیل ہے, اس کے اندر سعودی عرب ہے, برازیل ہے, انڈونیشیا ہے, ملائیشیا ہے, انڈیا ہے ایون. تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز جو انفلوئنس ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں پاکستان کیا کرے گا؟ میرا خیال میں یہ بہترین ٹائم ہے پاکستان ایک ریفارم لے کر ہے, جیسے ڈاکٹر خاقان کہہ رہے ہیں. دوسرا, یہ پاکستان کے پاس ہائی ٹائم ہے کہ اگر ایران اور سعودی عرب اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں, اگر چائنا اور انڈیا کے اختلافات کے باوجود ٹریڈ کر سکتے ہیں, تو ہم بھی انڈیا اور ہم آپس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب, ڈاکٹر عارف صاحب آپ کا, ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب اور شاہد امین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے. یقیناً یہ اس مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اور اس پیش رفت سے یقینی طور پر یہ پورا خطہ معاشی طور پر بہت فائدے اٹھا سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.